اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی جناح یونیورسٹی کا ماجو ٹی وی اور ساتھ میں FM 97.6۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر انجینئر بھوانی شنکر صاحب۔ آپ کا اتنا وسیع تعارف ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو 6-7 منٹ کی ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ کا تعارف ہی اگر ہو جائے تو شاید ہمارا پروگرام آگے نکل جائے گا، اس لیے مجبوراً ڈاکٹر صاحب ہم مختصر رکھتے ہوئے، آپ کا تعلق ہے ICT سے۔ ICT کیا ہے ہم چاہیں گے اس بارے میں ہمارے سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی پتہ چل سکے۔ پھر آپ چونکہ الیکٹرانکس الیکٹریکل انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں، مہران یونیورسٹی کے آپ پروفیسر میریٹوریس ہیں، جو کہ ایک مستقل آپ کی وہ ہے لائف ٹائم جو پروفیسر ہوتے ہیں۔ سر اتنی ساری اچیومنٹس ہیں آپ کے پاس، اور آپ انگلینڈ میں پڑھ کر آئے، آپ نے یہاں اتنا سرو کیا۔ پاکستان میں آپ کو جو ہمارے انجینئرز ہیں ان کے لیے کیا نظر آتا ہے کہ اپرچونیٹیز کتنی ہیں ان کے پاس؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ پہلے تو میں آئی ایم تھینکفل ٹو ماجو FM 97.6 اور آپ کا جو پروگرام ہے، تھینک یو یور سیلف فار مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ اچھا، یہ جو کوشچن آپ نے کیا نا، یہ بڑا پرٹیننٹ ہے، بڑا ریلیونٹ ہے اور بڑا اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آج بھی ٹاکس جو ڈینس کانفرنس میں چل رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کوئی 50,000 انجینئرس جاب لیز ہیں، 80,000 ہیں، انجینئرنگ ایجوکیشن کم ہو رہی ہے، 1 لاکھ کے قریب ہیں، اور انجینئرنگ ایجوکیشن کا اسکوپ کم ہے۔ اب پہلے تو میں تھوڑا سا کوئکلی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ میں ایک تھر کے ڈیزرٹ کا گاؤں سے وہاں بلانگ کرتا ہوں، جہاں نہ پانی نہ بجلی۔ اگر میں آپ کو 65 سال پہلے لے جاتا ہوں، جب میں پرائمری میں پڑھ رہا تھا، نہ پانی نہ بجلی نہ گاڑیاں، اونٹوں پہ سواری ہوتی تھی، تو وہاں سے ایک تھرڈ ڈیزرٹ سے نکل کر آنا اور پڑھنا، تو ایک یلو اسکول سے پڑھ کر اور میٹرک کرنا، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ جب میں نے کی تو میں ایک خیریاتی مسافر خانے میں رہتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب ایک پرائمری ٹیچر تھے، میں افورڈ نہیں کرتا۔ میں میرپور خاص میں آئے، شاہ لطیف کالج میں پڑھا، خیریاتی مسافر خانے میں رہا، اور پھر میری انجینئرنگ میں ایجوکیشن ہوئی، 4 ایئرس میں نے کیا، ٹاپ کیا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں محمد علی جناح یونیورسٹی کے FM میں انٹرویو دے رہا ہوں، اور مجھے جو فیکلٹی ٹاپ ملا، دیٹ واز قائد اعظم فیکلٹی ٹاپ ایوارڈ ٹو ڈو PhD فرام UK۔ فیکلٹی ٹاپر ایوارڈ کو قائد اعظم ایوارڈ کہا جاتا تھا۔ وہ 5 سال کی اسکالرشپ ملی، میں انگلینڈ میں PhD کی۔ میں نے مائکرو چپ ایپلیکیشنز میں مائکرو پروسیسر بیسڈ ایپلیکیشن جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی 80s میں، اور وہ اس وقت لاکھوں اپرچونٹی تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں، لیکن میری ایک ریسپانسبلٹی تھی کہ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا، میرے جیسے وہاں تو ہزاروں لوگ اس ٹیکنالوجی میں ہیں، میرے ملک میں کوئی نہیں ہوگا، تو آئی کیم بیک، میں واپس آیا۔ میری ایک کمٹمنٹ تھی، مجھے یونیورسٹی نے امیڈیٹلی ایسوسیٹ پروفیسر، پھر آگے چل کر پروفیسر، اور یہ جو آپ نے ساری بتائی کہ میریٹوریس ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر، اور ود دا سول ایوارڈ بھی مجھے ملا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، میں کہتا ہوں کہ کچھ خود کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ کہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ جب مجھے کہتے ہیں کہ اسکوپ نہیں ہے، میری ڈکشنری میں اسکوپ ہر بچے کو خود کریٹ کرنا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہر بچہ جو ہمارا ہے نا، اگر بینگ اے ٹیچر میں دیکھوں اس کو، تو ہر بچہ خاص ہوتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے جب ٹیچنگ شروع کی نا، تو اس خاص کو میں اردو، سندھی، انگلش اس کو کہتا ہوں KHAAS، خاص، نالج، ہیلپنگ، ایٹیٹیوڈ، ایپٹیٹیوڈ فار اسکلس۔ کہ اگر ٹیچر ایک یہ چیز ذہن میں لے لے کہ یہ جو بچے ہیں نا، ہر بچہ ایک پروجیکٹ ہے، ہر بچے کو ہینڈ ہولڈنگ چاہیے۔ سر ویسے یہ تو ہم مطلب مجھے تو آپ کی بات سننے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ آپ تھر کے ایک ایسے دور دراز علاقے سے اٹھتے ہیں، اور آپ مطلب میں کہتا ہوں یار میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں، پروفیسر بھوانی شنکر چودھری صاحب سے بات کر رہا ہوں، جو کہ آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مہران یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور سب کچھ ہے۔ تو میں اس پہ بات کروں تو ٹھیک ہے، یہ مجھے لگتا ہے یہ عام سی بات ہو گئی ہے۔ اگر خاص بات اگر کرتے ہیں تو یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک ایسے گاؤں سے، ایسے علاقے سے اٹھتے ہیں اور ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں جہاں پہ بس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، خیراتی طرح ہے، اور پھر وہاں سے آپ نے اسٹرگل کی ہے اور آپ انگلینڈ پہنچتے ہیں۔ انگلینڈ سے پھر آپ کے پاس ایک پوری دنیا میں اپرچونیٹی ہے، لیکن آپ آتے ہیں پاکستان کے لیے۔
جی ہاں آپ آتے ہیں پاکستان میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے گاؤں، وہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. تو سر یہ کہاں سے مطلب کیوں نہیں آپ چلے گئے؟ بہت سارے لوگ ہیں پاسپورٹ بناتے ہیں جا کے لے جاتے ہیں. بالکل یہ بڑا آپ نے اچھا کہا. جیسے میں نے کہا کہ خاص بننا، وہاں آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی. وہاں تو ہر پروفیسر کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے پڑھانا. ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں میں یہاں آیا ہوں، ایک تو مجھے موقع ملا خدمت کرنے کا، کنٹریبیوٹ کرنے کا. دوسرا یہ کہ ایک انسان کی آئیڈینٹی ہوئی ہے، کیونکہ میرے جیسے بہت کم لوگ ہیں. پاکستان بننے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، جب میں ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر بنا تو آئی واز 41واں نمبر تھا ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر. لاکھوں پروفیسر ہیں کنٹری میں، ہر سال نئے پروموٹ ہوتے رہتے ہیں. تو ایک آپ کی آئیڈینٹی ہو گئی. تو یہ چیزیں ساری جو چیزیں ہیں نا، میں جو جیسے آپ نے اسکوپ کا بڑا بتایا کہ الیکٹریکل انجینئرنگ، الیکٹرانک انجینئرنگ، آف کورس ہم یو کے سے کمپیئر نہیں کرتے، وہاں پوری انڈسٹری ہے. اور آج بھی آپ نے ٹاک میں سنا ہوگا، ایون سہیل نقوی جو HEC کے ED تھے، انہوں نے کہا کہ انجینئر کا جو رول ہے، انجینئر کا رول ڈیزائن ہے. ٹو ڈیزائن سم تھنگ نیو، ٹو کنسٹرکٹ سم تھنگ نیو، ٹو پروڈیوس سم تھنگ نیو. وہ ہمارے یہاں انڈسٹری گیپ ہے. انڈسٹری ہماری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سامنے دیکھیں تو مائکرو فون سے لے کر ہر چیز، جو لائٹ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ دیر از نو راکٹ سائنس پھر بھی باہر سے آتی ہیں. تو ہم کب آگے نکلیں گے؟ ہماری 6th لارجسٹ کنٹری ہے، پاپولیشن ہے. ہم نیوکلیئر پاور کنٹری ہے. 60% ہمارے پاس یوتھ ہے. 60% یوتھ ہے، اور انگلش اسپیکنگ بڑی بات یوتھ ہے. اس کو ہمیں تو، ہمارے لیے تو اپرچونٹیز ہیں. ہمارے یہاں چیلنجز ہیں تو اپرچونٹیز ہیں. تو ہمارا انجینئر جب جیسے ہی آتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ، الیکٹرانک انجینئرنگ میں، وہ دیکھے اس کی تو ساری فیلڈ بھی وہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہمارے پاس الیکٹریکل انجینئر ہوں یا الیکٹرانکس انجینئر ہوں، ان کے پاس وسیع مواقع موجود ہیں، بہت زیادہ مواقع. میں کہتا ہوں جو ایک دن آج 11 بجے اگر MIT میں پڑھایا جاتا ہے، 11:02 میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہمارے دنوں میں وہ کہاں تھی چیزیں؟ تو ان کو ہر چیز دیکھیں، جب ان کو نالج ہے، لیکچرز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، پروفیشنل گائیڈنس ہے. IEEE ایک دنیا کا بہت بڑا پروفیشنل باڈی ہے جس نے آپ کا وائی فائی کا اسٹینڈرڈ ڈیزائن کیا. ایسے لاکھوں اسٹینڈرڈ انہوں نے ڈیزائن. یہ ساری فنگر ٹپس پہ اویلیبل ہیں. اور میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کو میں سے یہ کہوں گا کہ انسٹیڈ آف وہ دیکھیں، میں خود سوشل میڈیا آدھا گھنٹہ ڈیلی دیکھتا ہوں. اس پہ اپنی آدھا گھنٹہ تو بہت کم دیکھتے ہیں بچے ہمارے، 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. دیکھیں وہ پروفیشنل دیکھیں. ان کے لیے ایک میں بالکل ان کو یہی کرنا چاہیے. ان بچوں کو ایک چیز اگر کنسیڈر کر لیں نا، ایک چیز اونلی، خالی خود کو ایک رات کو سوتے ہوئے ریاسیس کر لیں، اور صبح جیسے اٹھیں وہ کہیں کہ دیکھیں وی آر انجینئرنگ اسٹوڈنٹ یا کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ جو بھی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے نیرو ڈاؤن فوکس کیا ہے الیکٹریکل الیکٹرانک انجینئرنگ کو. آپ دنیا کی صبح آپ اٹھتے ہیں نا، مجھے بتائیں کہ آپ خالی بریک فاسٹ تک کرتے ہیں، آپ 50 چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں، الیکٹرانکس کی، کمپیوٹرز کی، ٹیلی کام ریلیٹڈ کی، آپ کا وائی فائی، آپ کا راؤٹر، آپ کا موبائل، آپ کا ٹیلی فون، آپ کا الارم، آپ کے ایئرپورٹ، کوئی بھی چیز آپ لے لیں، آپ کا مائکرو ویو، آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو ساری اس میں چپس لگی ہوئی ہیں. اور یہ اس سے تو ہم ایسی اپلیکیشن کو کیوں نہ سوچیں اور کام ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں. ہمارے بچوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. سر ڈین کانفرنس ہوئی ہے اور اس وقت آپ محمد علی جناح یونیورسٹی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. یہاں پر ڈین کانفرنس کے بارے میں کچھ اگر پیغام آپ کہو گے. ہمارا اس کانفرنس میں جو انٹرنیشنل اسپیکرز اس وقت آئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں انٹرنیشنل اسپیکرز، پہلے تو آئی ایم گریٹفل ٹو ماجو پریزیڈنٹ کے جو اس کمیٹی کو ہم دونوں کو چیئر کر کے ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے بڑے اچھے تھیمیٹک ایریاز ڈیزائن کیے. اور یہ سارے تھیمیٹک ایریاز جو ہم بات کر رہے ہیں، ری پروسیس انجینئرنگ کی، ریورس انجینئرنگ کی، AI بیسڈ اپلیکیشنز کی، جو دنیا میں آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہے، پرابلم بیسڈ لرننگ ہے، تو ساری یہ اپلیکیشن اورینٹڈ چیزیں ہیں. اور دنیا میں کیسے سکھائی جاتی ہیں، بیٹ آسٹریلیا، بیٹ کینیڈا، بیٹ US، بیٹ UK اور جو یورپ ہے.
تو ان چیزوں سے وہاں سے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے کہا ہم اس طرح پریکٹس کرتے ہیں اور آپ اس طرح فالو کریں. تو انہوں نے ہمیں ایک روڈ میپ دے دیا ہے, اس پوری ٹاکس میں ایک روڈ میپ دیا ہے. ہم اس پوری رپورٹ کو کمپائل کریں گے, کنسولیڈیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں سے کس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لیں گے, ہم کس پہ کام کر سکتے ہیں, کس پہ کام کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ایک علی کاشف بشیر, ایک ہمارے پاکستانی ہیں, یو کے میں پروفیسر ہیں, انہوں نے کہا کانفرنس میں آپ جو ہے نا ساتھ میں, کل ایک انہوں نے کوسچن بھی پوچھا, ایک سجیشن بھی دی کہ آپ پاکستان کے 10 پرابلم جو ہے نا چھوٹے, وہ بھی جو بھی کانفرنس کریں اس میں 10 چھوٹے پرابلم نہیں آئے یہ ہیں, اور اس کے سولوشن پہ بات کریں, ڈسکس کریں کہ کیا کیا سولوشن ہو سکتے ہیں. جو ہمارے چیئرمین صاحب نے کل بات کی اور انہوں نے اور فیڈرل منسٹر نے بات کی کہ ہم خالی کاپی کر لیں, دنیا میں سولوشن سارے موجود ہیں. میں تو کہوں گا آف دا شیلف موجود ہیں. کلامی معذرت چاہتا ہوں لیکن نقل کرنے میں تو ہم ویسے ہی ماسٹر ہیں. نہیں, یہ دیکھیں ریورس انجینئرنگ چائنا نے کیا کیا, آپ کاپی رائٹ ریورس انجینئرنگ ہے. ریورس انجینئرنگ ایسے نہیں کہ آپ یہ مانیٹر ہے اور اس کی 100% کاپی کریں, اس کے ایک رولز ریگولیشن ہے, آپ اس کو کر سکتے ہیں. باقاعدہ اب ریورس انجینئرنگ کا ایک میکینزم ہے. ٹھیک ہے, بس ہمارے پاس وقت کی کمی ہے. دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے آپ کی پوری زندگی پہ بات کی جائے, جو آپ کی اسٹرگل لائف ہے اس پہ بات کی جائے. ہم کوشش کریں گے کہ محمد علی جناح یونیورسٹی میں ہم آپ کو کسی اور پروگرام میں انوائٹ کریں, اپنے نوجوانوں کے سامنے آپ کو بٹھائیں اور آپ کی زندگی پہ بات کریں تاکہ ہمارے نوجوان سیکھ سکیں بہت کچھ. آپ کو ماجو اسٹوڈیو آنے پہ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کی پوری لائف پہ ہم بات کریں گے ایک اچھے وقت کے ساتھ. میں نے ضرور, میں خالی ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں جو میں کنٹینیو کر رہا تھا انجینئرنگ کے حوالے سے, کہ سونے سے پہلے ہر بچہ اور دیکھ لے, خود کو ری اسیس کر لے, اور صبح جیسے اٹھتا ہے نا ایک خالی 1 لائنر ایک سوچ لے کہ ہاؤ آئی کین میک ٹوڈے بیٹر دین یسٹرڈے. صرف یہ تھوڑا سوچ لے تو وہ کیا کرے گا. میں نے ریسنٹلی ایک بک پڑھی, دی کوانٹم لائف, کہ آپ 1% کیسے امپروو کریں کل سے آج 1%, وہ تو 100 دن میں. اصل زندگی بھی یہی ہے کہ آپ کا آج کل سے بہتر ہو. تو یہ میں چاہوں گا کہ ہر بچہ اگر اس چیز کو تھرو سوشل میڈیا جو بھی یہ کرے تو وہ, اور آئی لو ٹو کم اینی ٹائم, کیونکہ جو نام ہے ہمارے فاؤنڈر آف نیشن کا نام ہے, اس کی ایک یونیورسٹی ہے, اور اتفاق سے جو وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ڈین کانفرنس میں جو انگیجمنٹ ہے, جو والنٹیئرس کی مینجمنٹ, اور جو پروفیسر کینیڈا کے آئے تھے انہوں نے کہا سچ ایوری تھنگ از ویری ویل ڈسپلن, ویری ویل مینیج, سچ اے ونڈرفل ہاسپٹیلٹی. مقصد ہے باہر کے لوگ آگے ہمیں تعریف کرتے ہیں کہ میں آپ کو ریکارڈڈ ان کی, آپ میں چاہوں گا کہ ان کی اس پوری پریزنٹیشن کو آپ دوبارہ کاپی کریں اور چلائیں. انہوں نے ہمارے لوگوں کے لیے اور نیشن کے لیے کیا کہا ہے, اتنے اچھے الفاظ. بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے سننے والے, ہمارے دیکھنے والے یقیناً اس سے فخر محسوس کریں گے کہ باہر کے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں, ہم مایوس نہ ہوں. سر انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی, آئندہ کسی ایونٹ میں کسی پروگرام میں آپ کو پھر دعوت دیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.